اخلاص ایک ایسی دولت ہے رب تعالی جس کو بھی عطا فرماتا ہے اخلاص کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو رب تعالی اس کا اپنا قرب عطا فرماتا ہے، دل کی صفائی عطا فرماتا ہے، اس کے سینے کو اپنے نور سے منور فرما دیتا ہے اور شیطان کی چالوں سے اسے محفوظ فرماتا ہے، معصیت اور دل کے وسوسوں سے بھی اس کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید میں جب شیطان نے رب تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ باری تعالیٰ تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، تو ساتھ ہی میں اس کو یہ کہنا پڑا باری تعالیٰ ساروں کو بہکاؤں گا، سارے میرا کہنا مانیں گے، ہر کسی کو صراط مستقیم سے ہٹا کر لے جاؤں گا۔ اب عزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان لوگوں کے جن کو تو نے اخلاص کی دولت سے نوازا ہوگا، سوائے مخلصین لوگوں کے باری تعالیٰ ان کو گمراہ کرنا میرا کام نہیں ہے۔ یعنی شیطان سے بھی ایسے لوگوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ رب تعالیٰ نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، کہ ہم نے یوسف سے، اپنے محبوب اپنے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کی فحاشی کو پھیر دیا تھا۔ کسی قسم کی برائی ان کے قریب نہ تھی، کسی قسم کی بے حیائی ان کے قریب نہ تھی۔ باری تعالیٰ ایک تو اللہ کے نبی ہے، ہر کوئی جانتا ہے نبی رب تعالیٰ کی طرف سے معصوم ہوتے ہیں، ان کی رب کریم حفاظت فرماتا ہے، ابتدا سے آخر تک ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ شیطان تو شیطان کا کوئی چیلا بھی ان کے قریب تک نہیں جا سکتا، کوئی نہیں ان کا کچھ بگاڑ سکتا، لیکن ایک خاص کوئی عنصر بھی تو ہوتا ہے جو زہری سبب ہو۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس لیے انہو من عبادنا المخلصین، اس لیے میں نے ان سے ہر شے کو، برائی کی ہر قسم کو دور رکھا تھا، کیونکہ وہ میرے مخلصین بندوں میں سے تھے، خالص بندوں میں سے تھے۔ یہ اخلاص جس کو بھی رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے پھر اس کا حفاظت کا بھی ضامن ہو جاتا ہے۔ اب یہ اخلاص کیا چیز ہے، کیسی چیز ہے؟ سادے الفاظ وہ یہ ہے کہ اخلاص صرف یہ ہے کہ بندہ اللہ کے لیے جو کچھ کرے اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ اب ملاوٹ کبھی ریا کی بھی ہو سکتی ہے، دکھاوا اور ریا، کبھی سستی کی ملاوٹ ہو سکتی ہے، سستی بھی ملاوٹ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا عبادت میں سستی کرنا منافقین کا شیوہ ہے۔ آقا نے فرمایا منافقین پر دو نمازیں بھاری ہیں، ایک عشاء کی اور دوسری فجر کی۔ فجر کی نماز ان پر کیوں بھاری ہے؟ کیونکہ عشاء کے وقت بھی بندہ تھکا ہوتا ہے سارا دن کام کر کر کے، اور صبح کے وقت گرم بستر میں سویا ہوتا ہے، تو شام عشاء کی نماز پڑھنا بھی مشکل ہوتی ہے اور صبح کی نماز پڑھنا بھی مشکل ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا یہ دو نمازیں منافقین پر بھاری ہیں کیونکہ وہ اس میں سستی دکھاتے ہیں، باقی نمازوں پر آنا آسان ہوتا ہے اور ان نمازوں میں آنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ تو اخلاص کے متعلق اگر ہمارے بزرگان دین کی زندگی کو دیکھا جائے تو ہر بزرگ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ، کوئی نہ کوئی ایسی کہانی، ایسی سٹوری لازم ہے کہ جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ لیکن ہم پڑھتے ہیں حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو، کسی نے پوچھا حضرت امام جنید بغدادی سے حضور آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا اخلاص کی دولت میں نے ایک حجام سے سیکھا ہے۔ پوچھنے والے نے عرض کیا حضور کیسے؟ آپ نے فرمایا وہ اس طرح، میں چھوٹا تھا، بچپن کا عالم تھا، شاگردی کا زمانہ تھا، طالب علم تھا، پڑھتا تھا مدرسے میں۔ ایک دن مجھے میرے استاد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا جنید تیرے بال بڑے ہو گئے ہیں، کٹوا کے آؤ۔ جب میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے تو پیسے بھی نہیں تھے۔ اب استاد محترم کا حکم تھا بیٹا بال کٹوا کے آنے ہیں، بڑے ادب والے اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے، احترام تھا استادوں کا، استادوں کا حکم سر آنکھوں پر ہوا کرتا تھا۔ تو فرماتے جب میں نے جیب ٹٹوری تو پیسے بھی نہیں تھے، خیر میں حجام کے پاس چلا گیا۔ حجام کے پاس گیا تو دیکھتا کیا ہوں، وہ پہلے کسی آدمی کی حجامت بنا رہا تھا، اس کے بال کاٹ رہا تھا۔ میں جا کر کہنے لگا کہ اللہ کے نام پر میرے بال کاٹ دو گے؟ جب حجام نے سنا کہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر میرے بال کاٹ دو گے تو اس نے اس آدمی کی حجامت کو چھوڑ دیا، کہا تو ہٹ جا۔ اب اس کے آدھے سر کے بال بنا چکا ہے اور آدھے سر کے بال باقی رہتے ہیں، کہتا ہے کہ تو ہٹ جا۔ اس کو ہٹا دیا، مجھے کہتا ہے بیٹا تو آ جا۔ فرماتے اس نے میرے بال بنانا شروع کر دیا، جب میرے بال بنانے لگا تو پہلا آدمی جھگڑنے لگا۔ اب دیکھیے کہ اخلاص کیا ہے، جس کے پہلے بال بنے جا رہے تھے وہ جھگڑنے لگا کہ میرے پورے بال تو بنا لیتے، تو نے دوسرے کو لے لیا۔ تو حجام جھٹ سے بولا بڑے غصے میں، اس پہلے آدمی کو کہنے لگا بھائی تو نے مجھے پیسے دیے ہیں اور یہ بچہ اللہ کا نام لے کر آیا ہے، سبحان اللہ۔ اگر تیرے پیسے تیری دولت اللہ کے نام کا مقابلہ کرتے ہیں تو آ جا، ورنہ انتظار کر لے۔
یہ ہے اخلاص۔ اب امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں، باتیں ہیں، میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ بندہ عجیب ہے۔ فرماتے میں نے دل میں ارادہ کیا، تہیہ کیا، جب بھی رب تعالیٰ مجھے دولت عطا کرے گا میں اس حجام کو کچھ نہ کچھ ضرور دوں گا۔ فرماتے ہیں میں بال بنوا کے واپس آ گیا، وقت گزرتا رہا، میں بڑا ہو گیا، شیخ بن گیا، مدرس بن گیا، مفتی بن گیا، عالم دین بن گیا، میں پڑھانے لگا۔ میرے دل میں اس حجام کی بات یاد آ گئی۔ جب حجام کی بات یاد آئی تو میں کچھ پیسے لے کر اس کے گھر پر پہنچا۔ وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ جب میں اس کے گھر پر پہنچا، آپ جانتے کہ بڑھاپے میں رقم کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اس کی دہلیز پر پہنچا، دستک دی، باہر آیا، کہنے لگا کون؟ میں نے کہا کہ میں جنید ہوں، جس کو لوگ بغدادی کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا حضور آنا کیسے ہوا؟ تو میں کہنے لگا کہ یاد کریں میں نے آپ سے بال بنوائے تھے، بس اسی کے حوالے سے آیا ہوں، کچھ دینے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا جنید اتنا بڑا شیخ ہو گیا ہے پر آج تک کچھ سیکھا نہیں، تو اتنا بڑا مدرس ہو گیا، اتنا بڑا عالم فاضل مفتی ہو گیا لیکن آج تک سیکھا نہیں۔ جنید بغدادی فرماتے میں حیران ہو گیا اس کے بات پہ کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ کہنے لگا جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے دنیا میں اس کا بدلہ نہیں لیا جاتا۔ سبحان اللہ، جو کام اللہ کے لیے کیا جائے دنیا میں اس کا عوض کچھ نہیں لیا جاتا۔ وہ میں نے اللہ کے نام پہ بنائے تھے، تو نے دیکھا نہیں تھا، تو نے دیکھا تھا پیسے والوں کو میں نے ہٹا دیا تھا، وہ میں نے اللہ کے نام پر بنائے تھے، اس کا اجر مجھے میرا رب عطا فرمائے گا۔ امام جنید بغدادی فرماتے میں نے اخلاص کی دولت اسی حجام سے سیکھی ہے۔ اخلاص یہ ہے جو کام اللہ کے لیے کیا جائے صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی شے کی ملاوٹ ہرگز نہ ہو۔